ولی ہوگا معصوم، چونکہ نبی ہے معصوم، نبی کی جگہ پہ جو بیٹھے گا اس کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ نبی کی عصمت کی دلیل میں دے چکا، آج ولی کی عصمت کی دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے معصوم ہونا چاہیے کہ جگہ نبی کی ہے، جگہ نبی کی ہے۔ اگر کسی ایرے گہرے کو بٹھا دے تو دین میں خرابیاں پیدا کر دے گا۔ تو آنا چاہیے تو ایسا آنا چاہیے جو خود بھی معصوم ہو۔ اب کوئی بھی ولی بن سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کوئی بھی ولی بن سکتا ہے کہ میں رسول کی جگہ پر آیا ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا، اللہ نے ولی کی صفت بیان کی ہے۔ شیطان کے ولی کون ہوتے ہیں، رحمان کے ولی کون ہوتے ہیں؟ کہا شیطان کے ولی یہ ہوتے ہیں کہ شیطان کے ولی ان شیطانہ یخوف اولیاءہ، کہ شیطان کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جس کو جو ڈرتے بہت ہیں۔ شیطان کے ولی ڈرتے بہت ہیں، اور رحمان کے ولی وہ ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو رحمان کے ولی ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ بھئی شیطان کا ہوگا نا، اب پتہ کیسے چلے یہ ولی شیطان کا ہے یا اللہ کا ہے؟ دیکھ لینا ڈرتا ہے یا نہیں ہے، دیکھ لینا ڈرتا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب اگر کسی سے رسول یہ کہہ دیں لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، غار کے اندر جب پاؤں پہ اژدہا کاٹ دے اور وہ رونا شروع کر دے اور رسول یہ کہہ دے لا تحزن، غم نہ کر، گھبرا نہیں، خوف نہیں کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو سمجھ جائیے وہ جو ڈر رہا ہے نا، وہ جو رو رہا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ وہ جو غار میں رو رہا ہے نا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اب اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ڈر جاتے ہیں، سانپ سے ڈر جاتے ہیں، اژدہے سے ڈر جاتے ہیں، میدان سے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا ولی ڈرے گا نہیں۔